السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے مار پیٹ کے بغیر منزلیں کیسے یاد کروائیں۔ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بچوں کی پوری توجہ بھی پڑھائی کی طرف ہو، منزلیں بھی یاد ہوں اور پڑھیں بھی شوق سے، لیکن مار پیٹ بھی نہ ہو، تو وہ کون سا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ آج ہم عملی طور پر آپ حضرات کو کر کے دکھاتے ہیں کہ جو ہم طریقہ اپنا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم بچوں کو چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ بغیر مار پیٹ کے ہمارا نظم کیسے چل رہا ہے۔ جی بھائی، سب سے پہلے تو آپ حضرات بیٹھیں۔ جب منزلیں یاد کرتے ہیں اس وقت بیٹھنا کس طرح سے ہے۔ جی، یہ طریقہ ہے۔ جب بچے منزل یاد کرتے ہیں ظہر کے بعد، تو اس وقت ان کے بیٹھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے بچے بیٹھتے ہیں، قرآن مجید ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور پنسل، کچی پنسل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ پنسل اوپر رکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے بچہ نا منزل یاد کر رہا ہے، یہ پنسل اس کے ہاتھ میں ہے۔ جی رکھو، کیسے آپ رکھتے ہو، جیسے آپ یاد کرتے ہو نا، وہ پورا طریقہ آپ لوگوں نے بنانا ہے۔ اس طرح سے یہ پنسل رکھیں گے، جب پڑھ رہے ہوں گے ان کی پوری توجہ ہوگی، اور یہ پنسل اوپر رکھ کر کے پڑھیں گے، اور استاد کی نظر ان کی طرف ہوگی۔ استاد ان کو دیکھے گا کون سا بچہ لاغرزی کر رہا ہے۔ اس طرح سے بیٹھ کے یہ بچے اپنی منزل یاد کرتے ہیں۔ تو منزل یاد کرنے کا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ سب سے پہلے پہلا پاؤ یاد کرتے ہیں۔ جب پہلا پاؤ یاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک بچہ کھڑا ہو کے بتائے گا۔ جب پہلا پاؤ یاد ہو جائے پھر کیا کرنا ہے، ذرا کھڑا ہو کر کے بتائے۔ دیکھو، یہ بچے نے اشارہ کیا ہے۔ جب پہلا پاؤ یاد ہو جاتا ہے، بچہ اشارہ کر دیتا ہے کہ ہمارا ایک پاؤ یاد ہو گیا ہے، تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ پاؤ نفلوں میں پڑھو۔ جی بتائیں کیسے پھر کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے۔ اس طرح سے بچہ پھر وہ ایک پاؤ اپنا نفلوں میں مکمل پڑھتا ہے۔ جب وہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر کوئی غلطی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ یاد کرتا ہے، اگر اس نے ٹھیک پڑھ لیا پھر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جی بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے پھر وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، آگے والا پاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا پاؤ یاد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بچہ کھڑا ہو کر کے بتلاتا ہے، جی بھائی آگے بتائیں۔ جب دو پاؤ یاد ہو جائے تو پھر کیسے اشارہ کرنا ہے۔ جب دو پاؤ یاد ہو جائیں، دو انگلیوں کا اشارہ کر کے بچہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے دو پاؤ یاد ہو گئے۔ جی جب دوسرا پاؤ یاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، کیسے، بچہ پھر کھڑا ہو کر کے وہ پاؤ نفلوں میں پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے بیٹھ جائے نیچے۔ اسی طرح سے جب تیسرا پاؤ یاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، کیا اشارہ ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کے بتائیں، شاباش۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تین انگلیوں کا اشارہ کر کے بچہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے تین پاؤ یاد ہو گئے۔ تو تیسرا پاؤ جب یاد ہو جاتا ہے تو پھر بچے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا تیسرا پاؤ نفلوں میں پڑھو۔ تیسرا پاؤ پڑھنے کے بعد پھر بچہ بیٹھ جاتا ہے، پھر آگے اپنا چوتھا پاؤ شروع کر دیتا ہے، بیٹھ جائیں۔ اور اسی طرح سے جب چار پاؤ یاد ہو جاتے ہیں تو بچہ چار انگلیوں کا اشارہ کر کے استاد کو بتا دیتا ہے کہ میرے چار پاؤ یاد ہو جاتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کی پوری توجہ پڑھائی کی طرف رہتی ہے، اور اس کی پڑھائی میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے پھر سستی بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے بچہ خود بخود ہی پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے۔ صاف ظاہر ہے، جب بچہ اس طرح سے اپنی منزل کو یاد کرے گا، اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھے گا، تو یقیناً منزل یاد ہوگی۔ جب منزل یاد ہوگی تو مار پیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی بھائی ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا یاد کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد بچے منزل سناتے ہیں۔ منزل سنانے کے بعد جو بچوں کی غلطیاں آتی ہیں استاد کو آ کر کے بتاتے ہیں۔ کسی بچے کی دو غلطیاں، کسی ایک، کسی کی تین، اسی طرح سے اٹکن۔ ہماری جو اٹکن ہوتی ہے نا، وہ بھی غلطی کے اندر شمار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے کی دو غلطیاں آئی ہیں اور ساتھ تین اس کی اٹکن تھی، تین اور دو پانچ ہو گئے، تو یہ پانچ غلطیاں بتائیں گے آ کر کے استاد کو۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی دو اٹکن ہے، دو غلطیاں تین اٹکن ہے، یہاں تین غلطیاں دو اٹکن ہے۔ یہ سیدھی غلطیاں بتائیں گے، پانچ غلطیاں۔ تو پھر استاد کیا کرے گا،
بچے کو اپنے پاس بٹھا لے گا، یہاں پر بٹھا کر کے اسے کہے گا جس آیات کے اندر آپ کی غلطی آئی ہے، ایک وہ آیات، ایک اس کے ساتھ جو پیچھے والی آیات اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں، یہ 3 آیات جو ہیں یہ آپ ابھی مجھے یاد کر کے سناؤ۔ وہ بچہ پھر اسی وقت بیٹھ کر کے یاد کرتا ہے، جتنی غلطیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے وہ سب غلطیاں 3 آیات کے ساتھ جو ہے نا یاد کر کے استاد کو سناتا ہے۔ جب وہ ٹھیک سے سنا لیتا ہے پھر استاد کہتا ہے کہ انہی غلطیوں کو، یہی آیات جو آپ نے استاد کو سنائی ہیں، انہی آیات کو 5 مرتبہ کہو۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے، پھر اس کے بعد بچے کو اپنی جگہ پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً جب اتنی محنت ہوگی، اس طرح سے بچے کو کور کیا جائے گا تو مار پیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچہ الحمدللہ خود بخود ہی اپنی منزل یاد کرنے کی طرف توجہ شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ یہ طریقہ ضرور اپنا کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ اس طرح سے توجہ کریں بچوں کے اوپر، اور انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا یقین ہے کہ آپ کو 100% بچوں کا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔